کو کہانی سنانے لگے ہیں بنی اسرائیل کے اس دور کی جس دور میں حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے۔ بنی اسرائیل جو تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کا نام تھا اسرائیل، اور ان کے نام کی وجہ سے، اسرائیل کی وجہ سے ان کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ بنی اسرائیل نے بڑی نافرمانیاں کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا حکمران مسلط کر دیا جو بڑا ظالم تھا۔ اس کا نام تھا بخت نصر۔ کیا نام تھا؟ بخت نصر اس کا نام تھا۔ اور ہوا یہ کہ اس نے بنی اسرائیل کو ویران کر دیا، برباد کر دیا، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ بیت المقدس شریف کی عمارت تھی اس کو بھی گرا دیا، ٹھیک ہے، تباہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر تشریف لائے اور آپ نے شہر کی جو ویران حالت تھی، ان کو دیکھا تو بڑا ہی تعجب کیا، کیونکہ کوئی چیز بھی سلامت نظر نہیں آ رہی تھی، ہر چیز تباہ اور برباد ہو چکی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تعجب میں کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو مزیدار بات یہ ہوئی کہ آپ ایک دراز گوش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، گدھا، اس کو دراز گوش تھی۔ آپ کے پاس ایک برتن تھا، برتن میں کچھ کھجوریں تھیں اور کچھ آپ کے پاس جو پیالہ تھا تو اس میں انگور کا رس بھی موجود تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے اپنے جو گدھا تھا اس کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب آپ سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں آپ کی روح کو قبض کر لیا، یعنی آپ کے اندر سے روح کو نکال لیا اور گدھے کو بھی مار دیا، یعنی گدھے کی روح بھی نکال دی اور وہ بھی مردہ ہو گیا۔ اس واقعہ کے 70 سال بعد، یعنی 70 سال ایسے ہی گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ پھر بھیجا، اور وہ جو بادشاہ تھا نا اس نے بنی اسرائیل کے جو کوئی لوگ بچے کھچے تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو اکٹھا کر کے انہیں پھر ادھر بیت المقدس کے قریب لا کر آباد کر دیا، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی 30 سال مزید گزر گئے۔ تو آپ کو پتہ 30 سال میں تو بڑی ساری رونق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی رونق ہو جاتی ہے۔ تو ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا، یعنی آپ اس ایسی جگہ تھے کہ لوگوں کو آپ نظر نہیں آتے تھے۔ اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو پھر زندہ کر دیا۔ کیا کیا؟ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا تو سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں جان آئی۔ کہاں جان آئی؟ ادھر آنکھوں میں جان آئی۔ ہاں جی، ابھی باقی سارا جسم جو تھا اس میں جان نہیں آئی ہوئی تھی، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے باقی جسم میں بھی جان ڈال دی۔ تو صبح کا وقت تھا جب آپ سوئے تھے درخت کے نیچے، اور 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی رکھی، اور 100 سال بعد آپ جب دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ تو جب آپ زندہ کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ اے عزیر یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کتنی دیر تک ٹھہرے ہو؟ ٹھیک ہے، تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں یومن او بعد یوم، کچھ دن کا تھوڑا سا حصہ یا ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ادھر ٹھہرا ہوں گا، اس سے زیادہ تو میں نہیں ٹھہرا، کیونکہ وہ جب اٹھے تھے تو شام تھی، جب لیٹے تھے تو صبح کا وقت تھا۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ آج کا دن اسی طرح یہ اسی دن کی شام ہے جس دن کو میں سویا تھا، اور اسی دن کو میں دوبارہ اٹھ بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم تو 100 سال یہاں ٹھہرے رہے ہو۔ کیا فرمایا؟ 100 سال آپ 100 سال آپ یہاں ٹھہرے ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عزیر ذرا
اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پانی کی طرف دیکھو، کھجوروں کی طرف دیکھو، انگور کے رس کی طرف دیکھو، دیکھو یہ بالکل ویسا ہی ویسا ہے، ہاں اس میں بو بھی نہیں ہے، بالکل یہ گلا سڑا بھی نہیں ہے، لم یا تسنا، ہاں اس پر کوئی زمانہ بھی نہیں گزرا، ہاں اب ذرا ایک اور چیز کی طرف دیکھو، اس کا نام گدھا ہے، گدھا ہے، وہ دیکھو مرا ہوا ہے، گل چکا ہے، اس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں، ہاں جی وہ بالکل نیچے سے سفید سفید نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا، ہاں جی اچھا پھر ہوا کیا، اس کی ہڈیاں کٹھی ہوئی، پھر وہ اپنی اپنی جگہ پر آ گئی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، پھر گوشت پر کھال آئی، پھر بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر اسی گدھے پر سوار ہوئے اور اپنے محلہ میں آئے، جس جگہ سے آپ گئے تھے اسی جگہ واپس آ گئے، اور پھر دیکھے مزیدار بات، بڑی مزیدار بات، وہ جب ادھر گئے تو ان کو کسی نے پہچانا بھی نہیں۔ آپ اندازے سے اپنے مقام پر پہنچے، آپ کی عمر ابھی 40 سال تھی، یعنی جس وقت آپ سوئے تھے اٹھے 100 سال گزر گیا، مگر آپ کی عمر مبارک ابھی تک 40 سال تھی۔ آپ کو ایک ضعیف بڑھیا ملی، کون ملا؟ آپ کو ایک ضعیف بڑھیا ملی، ایک بوڑھی عورت ملی جس کے پاؤں وہ بھی خراب ہو چکے تھے، اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی، اس نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا ہی مکان ہے؟ ہاں بڑھیا بولی کہ ہاں یہ مکان تو عزیر علیہ السلام کا ہی ہے۔ کہنے لگے کہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ بڑھیا نے کہا تم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس لیے کہ عزیر تو 100 سال ہو گئے ہیں، ان کو کوئی تلاش نہیں کر سکا، وہ ملے ہی نہیں ہیں، تم کدھر سے آ گئے ہو؟ عزیر علیہ السلام نے کہا بھئی میں ہی ہوں، مانو یا نہ مانو میں ہی۔ بڑھیا بولی اچھا مجھے ایک بات پتہ ہے عزیر علیہ السلام کی، وہ بات یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام جب دعا مانگتے تھے اپنے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا تھا۔ نبی جب دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو دعا کیجئے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر میں آپ کو پہچان جاؤں گی کہ آپ عزیر ہو یا عزیر نہیں ہو۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ کی دعا قبول ہوئی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ دیکھ کر کہنے لگی ہاں لگتے تو تم عزیر ہی ہو۔ عزیر علیہ السلام نے ان کے پاؤں کے لیے بھی دعا مانگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دے، تو اس کی آنکھیں بھی آ گئیں، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے، پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ وہ پہلے جو بڑھیا بالکل چل نہیں سکتی تھی بالکل ٹھیک ہو گئی اور اس کے سب کچھ درست ہو گیا۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ ذرا گئے اپنے محلے میں، ادھر ادھر کہنے لگے چلے اپنے رشتہ داروں سے جا کر ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ تو دیکھا ان کا جو بیٹا تھا بوڑھا ہو چکا تھا، اور جب بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا وہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ عزیر علیہ السلام ابھی جوان تھے۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ دکھایا۔ عزیر علیہ السلام ابھی جوان تھے اور ان کا بیٹا بوڑھا، ان کا پوتا بوڑھا۔ آپ ایک مجلس میں گئے، وہاں آپ کے پوتے تھے، آپ کے بیٹے تھے جن کی عمریں کسی کی 118 سال ہو چکی تھی، کسی کی 100 سال ہو چکی تھی، تو جو بوڑھے ہو چکے تھے بڑھیا نے مجلس میں پکارا یہ حضرت عزیر تشریف لے آئے ہیں، محمد عبدالکریم۔ بڑھیا کہنے لگی دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ اہل مجلس نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 100 سال ہو گیا ان کو بچھڑے ہوئے، عزیر کیسے واپس آ سکتا ہے؟ اور ویسے بھی اگر واپس آتا تو اب تو بوڑھا ہونا چاہیے اس کو، یہ تو 40 سال کا جوان نظر آ رہا ہے۔ اہل مجلس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں اندھی تھی نا،
تو عزیر نے دعا کی، میری آنکھیں واپس آ گئی۔ دیکھو میں چل نہیں تھی سکتی، عزیر نے دعا کی تو میں چلنے پھرنے لگ پڑی، میری آنکھیں درست، میرے پاؤں درست، میری کمر درست، میرا جسم درست، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح کر دیا ہے۔ لوگ کہنے لگے اچھا ہم ایسے تو نہیں مانتے، بلکہ ہم ایک اور تجربہ کریں گے، وہ یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ مجھے اپنے والد صاحب کے دونوں کندھے، یہ جو کندھے ہوتے ہیں نا، 2 کندھے، ان کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک چاند کی طرح چاند بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ چاند ایسے بنا ہوا تو پھر واقعی یہ میرے والد ہیں۔ وہ جسم مبارک کو کھول کر دیکھا تو وہ وہاں پر ہی موجود تھا۔ تو یہاں سے 2-3 باتیں تو ہمیں پتہ چلی ہیں۔ ایک بات کہ جب قوم نافرمان ہو جاتی ہے تو اس پر ظالم حکمران آ جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اور اللہ کی باتوں کو دل و جان سے تسلیم کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جس کا ایمان کھوتے کی طرح ہوتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، اور جس کا ایمان بالکل تر و تازہ پھل کی طرح ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ گرنے سڑنے سے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کیا کریں ہم؟ اللہ حافظ کہو پھر، اللہ حافظ۔